آج کے روزے اور صحت کے پروگرام میں ہمارا موضوع ہے روزہ اور دل کی بیماریاں، اس کو امراض قلب بھی کہتے ہیں۔ پاکستان میں یہ دل کی بیماریاں ایک بہت عام بیماری ہے، اور پاکستان کا جو قومی ہیلتھ سروے ہوا تھا اس میں یہ پتہ چلا کہ پاکستان میں 45 سال سے زیادہ کی عمر کے جتنے لوگ ہیں ان میں سے تقریباً 27% کو کوئی نہ کوئی ہارٹ کا پرابلم ہے، جو کہ کافی زیادہ ایک سیریس پرابلم ہے۔ اور سمجھ لیں کہ اس عمر کے لوگوں کی 1/4 آبادی کو دل کی کوئی نہ کوئی بیماری موجود ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے یہ لوگوں کی جو رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں اور روزے رکھنا بھی چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو دل کی کسی نہ کسی طرح کی بیماری ہے ان کو روزے میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اور کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس موضوع پہ دنیا میں کافی تحقیق ہوئی ہے اور ریسرچ ہوئی ہے، خاص طور پہ مڈل ایسٹ کنٹریز میں، اور جس میں یہ بات پتہ چلی ہے کہ اوور آل رمضان کے مہینے میں جو دل کے دورے کا تناسب ہے وہ عام دنوں کے مقابلے میں کافی کم ہو جاتا ہے۔ یعنی لوگ روزے رکھتے ہیں تو اوور آل 58% کمی آ جاتی ہے ہارٹ اٹیک کے کیسز میں رمضان کے مہینے میں عام دنوں کے مقابلے میں، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے روزے کا ایک پروٹیکٹیو ایفیکٹ ہے ہارٹ اٹیک کے حوالے سے اور دل کی بیماریوں کو روکنے اور کنٹرول کرنے کے حوالے سے۔ اب روزہ بیسیکلی کرتا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ہارٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور دل کی بیماریوں کو کنٹرول کرتا ہے؟ وہ بنیادی طور پہ کولیسٹرول کو کنٹرول کرنا، کہ خون میں 2 طرح کے کولیسٹرول زیادہ ویل نون ہے۔ ایک تو LDL کولیسٹرول ہے کہ جو خون کی نالیوں کو تنگ کرتا ہے اور خون کی نالیوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور ایک HDL کولیسٹرول ہے جو خون کی نالیوں کو بہتر کرتا ہے۔ اور روزہ رکھنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ LDL کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے اور HDL کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں خون کی نالیوں کے اندر بہاؤ بہتر ہو جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو دل کی بیماری ہو، ایکچولی اگر وہ روزے کو صحیح طریقے سے رکھیں تو وہ ان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے اور ان کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے دل کے مریضوں کو تمام ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے، الا یہ کہ ان کو کوئی ایسا ہارٹ کا پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو روزہ رکھنے میں بہت زیادہ دشواری ہو۔ ایون وہ کورونری آرٹری ڈیزیز کے پیشنٹ کے جن کے اندر خون کے اسٹینٹ پڑے ہوئے ہیں یا جن کی بائی پاس سرجری ہو چکی ہے، لیکن اگر ان کی دل کی سمٹمز نہیں ہیں، ان کے کوئی علامتیں ایسی نہیں ہیں کہ جو دل کی بیماری کے حوالے سے ہیں، تو وہ بہت سیفلی اور آسانی کے ساتھ جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ ایک ایشو آتا ہے ان لوگوں کے جن کو بعض اوقات چیسٹ پین ہوتا ہے۔ بعض اوقات جن لوگوں کو ہارٹ کی پرابلم ہوتی ہے ان کو رمضان کے مہینے میں اس بات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ جس کو ہم انجائنا کہتے ہیں، کہ چیسٹ پین کہتے ہیں، جو ایگزرشن کے نتیجے میں یا بغیر ایگزرشن کے ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں بھی آپ کو اپنے ڈاکٹر سے پہلے سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ رمضان کے روزے کے دوران اگر چیسٹ پین یا انجائنا کی سمٹمز ہو تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ زیادہ تر ڈاکٹر اس کے لیے زبان کے نیچے رکھنے والی گولیاں پرسکرائب کرتے ہیں کہ جس سے وہ انجائنا کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے فقہا کی رائے یہ ہے کہ بعض فقہا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی گولی زبان کے نیچے رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ زبان کے نیچے گولی رکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر اس کو آپ نگلیں نہیں تو پھر کوئی پرابلم نہیں آتی ہے۔ لیکن اس حوالے سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں اور معلومات کر سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ اگر آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہے تو پھر آپ کے لیے بھی مشورہ یہی ہے کہ رمضان سے پہلے، رمضان شروع ہونے سے 2 ہفتہ، 1 ہفتہ یا 2-3 ہفتہ پہلے آپ اپنے ہارٹ کے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں اور ان کو بتائیں کہ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کی دواؤں کو اس کے لحاظ سے ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ رمضان میں ظاہر پانی کی مقدار کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور دواؤں کی اہمیت ہوتی ہے کہ دواؤں کے ٹائمنگز کیا ہوں، تاکہ آپ کی باڈی کے اندر وہ دوا کی مقدار موجود بھی رہے اور خدا نخواستہ اس کی وجہ سے آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ ایک اور جو پرابلم آتی ہے رمضان کے مہینے میں، وہ آتی ہے وہ لوگ کہ جو خون پتلا کرنے والی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں، ان کی ڈوزز اور ان کے ٹائمنگز کیا ہونے چاہیے، بلڈ پریشر والی دوائیوں کے ٹائمنگز کیا ہونے چاہیے، ہارٹ کے جو ایریدمیا یا ردم کا پرابلم جن کو ہوتا ہے ان کے دواؤں کے ٹائمنگ کیا ہونے چاہیے۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر سے پہلے سے مشورہ ہونا چاہیے کہ یہ دوائیاں سحری میں لینی چاہیے کہ افطار میں لینی چاہیے یا ڈیوائڈڈ ڈوزز کے اندر ان دوائیوں کو لینی چاہیے۔ اسی طرح جو ایک اہم بات ہے وہ ہے ہارٹ فیلئر کی بیماری، جو بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کی سانس پھولتی ہے بہت زیادہ، ان کے لیے لیٹنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کے پیروں پہ ورم آ جاتا ہے بعض اوقات۔ ہارٹ فیلئر کے مریضوں میں تو روزے کے فوائد کافی ویل ڈاکیومنٹڈ ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ روزے میں یہ ہم سمجھاتے ہیں لوگوں کو کہ پانی کا استعمال کم کریں، خاص طور پہ ہارٹ فیلئر کے پیشنٹ۔ تو ہارٹ فیلئر کے پیشنٹ میں اگر پانی کی کمی ہوتی ہے
تو وہ جو پانی ان کے جسم میں زیادہ ہوتا ہے وہ ان کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے. تو ہارٹ فیلئر کے پیشنٹ میں رمضان کے فوائد ہیں بشرطے کہ وہ پانی کا کثرت سے استعمال نہ کریں. لیکن جن کو ہارٹ فیلئر نہیں ہے, جن کے ہارٹ کا فنکشن نارمل ہے اور ان کا ایکو ہو چکا ہے یا ان کی رپورٹ ایسی ہے کہ جس میں ہارٹ ان کا صحیح فنکشن کر رہا ہے, تو ان کو پھر ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ پورے رمضان کے پورے روزے یا پورے دن میں کم از کم 2 لیٹر پانی کا استعمال کریں, تو وہ آپ کے دل کے لیے مفید رہے گا. تو اس لیے دل کے جو بیماریوں والے لوگ ہیں یا جن کو دل کی بیماریاں ہیں وہ بڑے اطمینان کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں, اور امید یہ ہے کہ ان کا یہ روزہ ان کی صحت کے لیے بہتری ثابت ہوگا. ان کے ہارٹ کے ریگولیشن اور ان کے جو دل کی ردم ہے اور دل کی جو پاور ہے وہ رمضان کے روزے کے نتیجے میں اور بہتر ہو جائے گی, اور ان کی خون کی نالیوں کا فنکشن بھی بہتر ہو جائے گا. تو اس لیے رمضان کے مہینے میں ان احتیاطوں کے ساتھ اگر دل کی بیماریوں والے روزہ رکھیں گے تو رمضان ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا.